ہندوستان میں مغلوں نے کئی عظیم الشان عمارتیں بنوائیں جو آج بھی موجود ہیں۔ یہ عمارتیں نہ صرف اپنی پہچان رکھتی ہیں بلکہ ان میں ایک عمارت کو دنیا کے 7 عجوبوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم جب بھی تاج محل کا نام لیں گے وہیں شاہ جہاں کا نام بھی آئے گا۔ مغل شہنشاہ جس کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا 1592 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ 1628 میں شاہ جہاں اپنے والد کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 37 سال تھی۔ اس نے 1658 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ شاہ جہاں کے دور حکومت کو مغلیہ سلطنت کا شاندار دور بھی کہا جاتا ہے۔ اسے مغلیہ سلطنت کا معمار بادشاہ یا انجینئر بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے کیے گئے تعمیراتی منصوبوں میں لاہور میں شالامار باغ، مقبرہ جہانگیر، آصف خان مقبرہ، مسجد وزیر خان اور ان جیسی کئی دیگر عمارات شاہ جہاں کے دور ہی میں تعمیر ہوئیں۔ اس کے علاوہ موتی مسجد آگرہ، لال قلعہ دہلی، قلعہ آگرہ، جامع مسجد دہلی اور شاہ جہانی باغات بھی اسی کے دور حکومت میں تعمیر ہوئے۔ اس کے علاوہ سب سے مشہور عمارت جو شاہ جہاں سے منسوب ہے وہ تاج محل ہے، جو اس نے اپنی بیوی ممتاز بیگم کی محبت میں تعمیر کروائی تھی، جو اپنے 14ویں بچے کی پیدائش کے وقت دوران زچگی وفات پا گئی تھی۔ وفات کے بعد انہیں عارضی طور پر برہان پورہ میں ہی دفن کیا گیا۔ ناظرین، ممتاز بیگم شاہ جہاں کی محبوب بیوی تھی۔ اس کی وفات کے بعد شاہ جہاں نے ریاستی امور میں بھی دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ممتاز کی وفات کے 1 سال بعد ہی شاہ جہاں کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ ممتاز بیگم کی وفات کے 6 ماہ بعد اس کی باڈی آگرہ لائی گئی اور دریائے جمنا کے کنارے ایک مقام پر اسے منتقل کر دیا گیا۔ یہ زمین ایک مہاراجہ کی تھی۔ شاہ جہاں نے مہاراجہ کو ایک خوبصورت حویلی تحفہ میں دی اور اس کے بدلے میں یہ زمین لے لی۔ تاج محل کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز 1631 میں ہوا۔ اس کا بنیادی ڈھانچہ 1648 میں مکمل ہوا، تاہم مزید چند سال تک اس پر نقش و نگاری اور تزئین و آرائش کا کام ہوتا رہا۔ اس عظیم شان محل کو مکمل تعمیر ہونے میں تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا۔ تاج محل میں کل 3 دروازے ہیں، جن میں 2 چھوٹے اور 1 بڑا دروازہ ہے۔ اس دروازے پر قرآنی آیات نقش ہیں۔ تاج محل کے باہر اور بھی مقبرے ہیں جو شاہ جہاں کی دوسری بیگمات اور ملازمین کے ہیں۔ ناظرین، اس وقت تاج محل پر کروڑوں روپوں کی رقم خرچ کی گئی۔ اگر اس کو آج کے حساب سے دیکھیں تو اربوں روپے بنتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر کے وقت اس وقت سارے خزانے خالی ہو گئے تھے اور اس کی تعمیر میں اس وقت 20,000 مزدوروں اور ہنرمندوں نے کام کیا۔ تاج محل میں جن پتھروں کا استعمال کیا گیا ان میں سے سفید سنگ مرمر کو راجستھان سے لایا گیا، جبکہ دیگر اقسام کے پتھر دنیا کے کئی ممالک سے لائے گئے تھے۔ ان میں تبت، افغانستان، سری لنکا وغیرہ شامل ہیں۔ اس پر باری تعالیٰ کے نام بھی خوبصورتی سے کنندہ کیے گئے ہیں کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اس کے معماروں میں مختلف نام قابل ذکر ہیں، جن میں عیسیٰ ایفنڈی، احمد مہندس اور آسٹن بورڈیکس کے نام سر فہرست ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ اس کے علاوہ سب سے مستند نام جو سمجھا جاتا ہے وہ احمد لاہوری کا ہے، وہی احمد لاہوری جس نے دہلی کا لال قلعہ بھی تعمیر کیا۔ تاج محل کی طرح کی ہو بہو عمارات مختلف ممالک میں بھی موجود ہیں جو اس کو دیکھ کر تعمیر کی گئیں، جن میں مشہور چائنا اور بنگلہ دیش میں ہے۔ ناظرین، تاج محل اپنے تعمیر کے وقت سے ہی دنیا کا ایک عجوبہ مانا جاتا ہے۔ مغربی مورخین کے مطابق آج تک کوئی عمارت خوبصورتی میں اس سے بڑھ نہیں سکی۔ شاہ جہاں کے دور میں لکھی جانے والی تاریخی کتاب بادشاہ نامہ کے مطابق ایسی عمارت بنانے کا مقصد دراصل دنیا بنانے والے خدا کی شان کا اعتراف کرنا ہے۔ ناظرین، نوبل انعام یافتہ بنگالی شاعر ٹیگور نے تاج محل کو وقت کے رخسار پر ٹھہرا ایک چمکدار آنسو کہا تھا۔ مغل حکمرانوں کی کل تعمیرات میں تاج محل کو سب سے منفرد مقام حاصل ہے۔ اس کی تمام تعمیر سنگ مرمر سے کی گئی۔ مرکزی کمرے کے مرکز میں ممتاز محل کی فرضی قبر 2 مستطیل چبوتروں کی شکل میں سنگ مرمر سے بنی ہے، جس پر قیمتی پتھروں سے نقش نگاری کی گئی ہے اور خطاطی کے ذریعے ممتاز محل کی تعریف کی گئی ہے۔ شاہ جہاں کی فرضی قبر ممتاز محل کی فرضی قبر کے مغرب میں ہے۔ یہ تاج محل کا وہ واحد حصہ ہے جو اس کی متوازن پیمائشوں کے مطابق نہیں ہے۔ شاہ جہاں کی قبر ممتاز کی قبر سے بڑی ہے، لیکن باقی معاملات میں دونوں ایک جیسی ہیں، یعنی شاہ جہاں کی قبر پر بھی حیران کن معیار کے ساتھ کنندہ کاری اور خطاطی کی گئی ہے۔ تاج محل دیکھ کر ایک برطانوی کرنل کی بیوی نے کہا تھا کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ میں اس سے دیکھ کر کیا محسوس کرتی ہوں، ہاں میں اتنا جانتی ہوں کہ اگر ایسی عمارت میرے لیے بن سکے تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں۔